والدین کی ناقدری انتہائی سخت گناہ ہے جس کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں ہی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ میری بیوی رات کو 4 سے 5 دفعہ اٹھتی ہے، بچی کو چپ کرواتی ہے، دودھ دیتی ہے، تب تک جاگتی ہے جب تک بچی سو نہ جائے۔ پھر سونے کے بعد بیٹی 2 گھنٹے یا 1 گھنٹے بعد دوبارہ جاگ جاتی ہے، پھر اٹھتی دودھ اور چپ کروانا شروع کر دیتی ہے۔ میں یہ منظر روز دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ ان لمحوں کو، اس منظر کو کہیں پر لکھ کر رکھ لوں یا کسی کیمرے میں اس کو قید کر لوں۔ بچے جب بڑے ہو کر ماں باپ پر جھڑکیں گے تو ان کو یہ تحریر دکھاؤں گا، یا ماں باپ محتاج ہو کر چارپائی پر پڑ جاتے ہیں تو رات کو ماں یا باپ جب ان سے پانی مانگنے کو چیختا چلاتا ہے تو وہ سکون سے سوئے رہتے ہیں۔ میں اکثر رات کو جاگتا ہوں، دیکھتا ہوں بیوی بیٹھی بیٹی کو چپ کروا رہی ہوتی ہے۔ میں سوچتا ہوں میری اگر نیند پوری نہ ہو تو صبح تھکاوٹ کی وجہ سے کئی کام ادھورے رہ جاتے ہیں، اس کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی، پھر بھی کوئی کام ادھورے نہیں رہتے۔ ماں باپ کو دکھ دینے والوں کو ان کی پیدائش کے منظر دکھائے جائیں تو شاید کوئی شخص اپنے ماں باپ کو یوں گلی کوچوں میں ذلیل و رسوا نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنی ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں نے ان کی پہلے بھی بہت خدمت کی ہے، میں نے اپنے کاندھوں پر بٹھا کے میں نے اپنی ماں باپ کو حج کروایا ہے، میں نے اور بہت سارے ماں باپ کی خدمت کی ہے، لیکن میں اور زیادہ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے آج تک جتنی اپنی ماں باپ کی خدمت کی ہے، یہ اس ایک رات کا بھی قرض نہیں تو اتار سکا کہ جب تو گیلا ہو گیا تھا، رات کو بستر تیرا گیلا ہو گیا تھا اور ماں خود گیلے بستر پر سو گئی تھی اور تجھے سوکھے ہوئے بستر پر سلایا تھا۔ سبحان اللہ، ماں باپ کی قدر کرنے والے لوگ اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہاں میں سکھی رہتے ہیں، اور جس نے ماں باپ کی قدر نہیں کی، خدا کی قسم قیامت والے دن جو عذاب تو ہوگا سو ہوگا، لیکن جو اس دنیا میں اس کو ذلیل و رسوائی ملتی ہے اس کا اندازہ آپ لوگ نہیں لگا سکتے۔ میں اپنے دوستوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے صرف اتنی گزارش کرتا ہوں کہ اگر تمہارے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں تو چپ کر کے ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرنا شروع کر دو، اللہ سے ان کی بخشش کی دعا مانگنا شروع کر دو۔ اگر تمہیں خدمت کا موقع نہیں ملا تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ قرآن خوانی کا بندوبست کر لو، ان کی قبروں پر جا کر ان سے معافی مانگ لو۔ میں اپنے تمام دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرنا شروع کر دو۔ خدا کی قسم اتنی تیزی سے یہ ٹائم گزر رہا ہے، نہ تمہیں معلوم ہونا ہے نہ کسی اور کو معلوم ہونا ہے، اور ماں باپ کا وہ آخری دن بھی آ جانا ہے۔ پتہ کسی کو نہیں ہے کہ آخری دن پہلے ہمارا آ جائے یا ماں باپ کا آ جائے، لیکن ماں باپ کا اگر پہلے آخری دن آ گیا اور تم خدمت نہ کر سکے، اور خدا نہ خواستہ کہ اگر تمہارے والدین تم سے ناراض ہو کے چلے گئے اور تم سے کوئی بے ادبی ہو گئی ہو، تو قیامت تو بعد میں آئے گی، یہ زندگی تمہارے لیے جہنم بن جائے گی۔ میں تم سے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ وہ عظیم ہستی ہے کہ انسان پوری زندگی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے نیک کام کرنا شروع کر دے۔ اللہ نے بہت چھوٹے سے کلیے میں سمجھا دیا ہے کہ جس چیز کے لیے تم یہ سارے کام کر رہے ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تم پڑھ رہے ہو، تم کر رہے ہو، تم تمام اعمال سر انجام دے رہے ہو جنت حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ جنت جاؤ ذرا دیکھو تمہارے گھر میں تمہاری ماں کے پیروں کے نیچے رکھ دی ہے۔ خداوند کریم نے اس جنت کو، جس کے لیے تم تمام لوگ صبح سے شام تک کچھ در بدر بھاگتے ہو، پھرتے ہو، نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہو، اللہ نے تمہاری ماں کے پیروں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں خداوند کریم ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔